ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج سورۃ النساء کے رکوع نمبر 13 کی ہم تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد شروع رکوع کے چند آیات کے قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں تلاوت سورۃ النساء کے رکوع نمبر 13 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ ناظرین کرام، ابھی آپ حضرات نے سورۃ النساء کے رکوع نمبر 13 کی تلاوت سن لی ہے۔ حسب سابق ابھی ہم اس رکوع کے شروع آیات کے قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وما کان لمؤمن، مؤمن نون پہ جو تنوین ہے وہاں پہ نون کا اظہار ہوگا، کیونکہ اس کے آگے حمزہ ہے، حروف حلقی میں سے ایک حرف۔ تو قاعدہ کے مطابق نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون کا اظہار ہوگا، یعنی نون کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی۔ اسی طرح آگے این یقتلا،
یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملونہ میں سے ہے، تو یہاں پہ نون کا ادغام یا میں ہو جاتا ہے، تو یہاں نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے اور نون کی آواز یا میں مل کر ادغام ہو جاتا ہے، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی، یعنی ادغام غنہ کے ساتھ یہاں ہوا ہے۔ اسی طرح این یقتل، قاف کے اوپر جزم ہے، تو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف قاف ہے، تو اس کو ہم قلقلہ کے ساتھ این یقتل پڑھیں گے۔ آگے مؤمنن، تنوین ہے نون کے اوپر، دو زبر ہیں، تو قاعدے کے مطابق دو زبر کے بعد یعنی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون کا اظہار ہوگا۔ آگے حمزہ ہے تو اس وجہ سے نون کا اظہار ہوگا، یہاں پہ اخفا نہیں۔ اسی طرح خطأ، خا اور طا یہ دونوں حروف پر میں سے ہیں، تو ان کو ہم پر ادا کریں گے۔ آگے وقف کی علامت جیم ہے، تو حمزہ پر جو دو زبر ہیں قاعدہ وقف کے مطابق دو زبر کو ایک الف میں تبدیل کر کے ہم پڑھیں گے۔ اس کے آگے ومن قتل، نون ساکن کے بعد نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے نہ حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف ہے، لہٰذا یہاں پہ نون کا اخفا ہوگا، یعنی نون کی مکمل آواز نہیں ہم پڑھیں گے بلکہ پوشیدہ اس کو پڑھیں گے، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ادا کی جائے گی۔ قاف کو ہم پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد مؤمنن، نون کے اوپر جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف خا آیا ہے۔ آگے پھر خا اور طا دونوں حروف پر میں سے ہیں، یعنی گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں، تو دونوں کو ہم پر ادا کریں گے، گول پڑھیں گے۔ اسی طرح خطأن، حمزہ کے اوپر جو تنوین ہے اس کو ہم یہاں پہ اخفا پڑھیں گے، کیونکہ آگے اخفا کے جو حروف ہیں اس میں سے ایک حرف فا آیا ہے۔ فتحریر، پہلا جو را ہے جس کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو دو را ہیں، ایک را جس پر پیش ہے اور دوسرا را جس پر زبر ہے، یہ دونوں را پر ہوں گے، کیونکہ قاعدہ کے مطابق وہ را جس پر زبر ہو یا پیش ہو یہ دونوں را پر ہوں گے۔ اس کے آگے قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو ہم پر ادا کریں گے۔ اس کے بعد رقبتم، تا کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام آگے میم میں ہوا ہے، لہٰذا جو تنوین کی آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوگی اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہم ادا کریں گے۔ اسی طرح مؤمنتن و، پھر آگے تا کے نیچے جو تنوین ہے وہ واو میں ادغام ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ نون کی آواز واو میں تبدیل ہوگی اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہم ادا کریں گے۔ اس کے پھر آگے ودیتم، یہاں پہ بھی جو گول تا ہے جس پر دو پیش ہیں یعنی تنوین ہے، اس کا بھی ادغام آگے میم میں ہوتا ہے، تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہم نکالیں گے۔ اس کے بعد مسلمتن، یہاں پہ جو تا پہ دو پیش ہیں یعنی تنوین ہے، اس کو ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اس کا یہاں پہ نون کی جو مکمل آواز ہے وہ ادا ہوگی، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے۔ آگے الا، لام کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے، تو کسی قدر ہم اس کو لمبا ادا کریں گے۔ اہلہ، یہاں پہ ہا کے اوپر بھی مد ہے، یہ بھی مد منفصل میں سے ہے، تو اس کو بھی ہم لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد الا، یہاں پہ لام کے اوپر بھی مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو بھی ہم کسی قدر لمبا پڑھیں گے۔ اس کے بعد این یصدقوا، نون ساکن کے بعد حروف یرملونہ میں سے یا آیا ہے، تو نون ساکن کا ادغام یا میں ہو جاتا ہے، تو ایک الف کے برابر ادغام کے ساتھ ساتھ ہم غنہ بھی پڑھیں گے۔ این یصدقوا، صاد کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد فإن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف کاف آیا ہے، تو نون کا اخفا یہاں ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ۔ اس کے بعد من قوم، من، یہاں پہ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے،
تو یہاں پہ بھی ہم ایک الف کے برابر اخفا کے ساتھ ساتھ غنہ کی آواز بھی نکالیں گے۔ من قومن، من قومن، یہ میم کے نیچے تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ نون، جو نون کی آواز ہے وہ اس کو ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ عدو لکم، یہاں پہ واو کے نیچے جو تنوین ہے اس کے ادغام لام میں ہوا ہے، تو یہاں پہ صرف ادغام ہوگا بلکہ غنہ نہیں، صرف ادغام۔ اس کے بعد وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نون کے اوپر جو تنوین ہے اس کو ہم اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد نہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آیا ہے، نہ حروف یرملون میں سے جو ادغام کے حروف ہیں وہ بھی، ان میں سے بھی کوئی حرف نہیں آیا، تو یہ ہے حروف اخفا میں سے ایک حرف۔ تو یہاں پہ نون کو اخفا کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد فتحریرُ، پہلا را جو ہے یہ باریک، دوسرا را اور تیسرا جو را ہے یہ دونوں پر، آگے قاف یہ بھی پر ہم پڑھیں گے۔ آگے رقبۃ مؤمنہ، تو جو تا کے نیچے تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو جاتا ہے، تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہم نکالیں گے۔ آخر پر جو علامت وقف ہے تا آیا ہے، تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے، تو وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر تا مربوطہ یعنی گول تا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھیں گے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا مؤمنہ۔ آگے وَإِن كَانَ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف کاف آیا ہے، تو یہاں پہ ہم نون ساکن کو اخفا کے ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہم ادا کریں گے۔ اس کے بعد من قوم، یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم ایک الف کے برابر اخفا کے ساتھ ساتھ غنہ بھی پڑھیں گے۔ قوم بینکم، میم کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام با میں ہوا ہے، یعنی یہ قاعدہ اقلاب ہے، یعنی جو تنوین کی آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ اقلاب۔ تو یہاں پہ جو تنوین کی آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوگی، قوم بینکم، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی نکالیں گے۔ اس کے آگے وبینہم، دو میم اکٹھے ہوئے ہیں، میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ادا ہوگی۔ میثاقن، قاف کے اوپر تنوین ہے اور یہاں نون ساکن کی جو آواز ہے وہ اخفا کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں پہ ہم ادا کریں گے۔ فدیتم، یہاں پہ بھی تا کے اوپر تنوین ہے، اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ کی آواز ہم نکالیں گے۔ مسلمتن، تا کے اوپر جو تنوین ہے یہاں پہ نون ساکن کی مکمل آواز یعنی اظہار کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں گے، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ آیا ہے۔ آگے الا میں لام کے اوپر مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو ایک الف کے برابر ہم ایک الف سے زائد بلکہ مد منفصل ہے تو کسی قدر ہم اس کو لمبا پڑھیں گے۔ اہلہ وتحریر، حسب سابق را کو ہم باریک ادا کریں گے، اس کے بعد دوسرا جو را ہے، پھر تیسرا را ہے، پھر قاف، یہ تینوں حروف ہم پر پڑھیں گے۔ رقبتم، یہ تا کے نیچے جو تنوین ہے اس کے ادغام میم میں ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ مؤمنہ، جیم جو حرف علامت ہے وقف کی، تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ وقف کر دیے ہیں، تو وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر گولتا ہے اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے، تو ہم نے اس کو مؤمنہ پڑھے ہیں۔ اس کے بعد فمن لم، نون ساکن کا ادغام لام میں ہوا ہے، یہاں پہ صرف ادغام ہوگا غنہ نہیں۔ لم یجد، دال ساکن ہے تو دال حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو قلقلہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ فصیام، صاد حروف پر میں سے ایک حرف ہے، اس کو ہم گول ادا کریں گے۔ شہرین، را کو گول پڑھیں گے۔ متتابعین، توبتم، تا کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ اسی طرح من اللہ،
اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ قاعدے کے مطابق اللہ کے لام سے قبل حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا جو لام ہے وہ پر پڑھیں گے، اسی وجہ سے ہم نے اس کو من اللہ پر ادا کیا ہے۔ اور یہاں پہ حرف وقف یعنی علامت وقف میں سے ایک حرف تا آیا ہے، تو یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے، تو وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ہم نے ساکن کیا، جس کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے لام، اس کو ہم کسی قدر لمبا پڑھیں گے، چونکہ یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ آگے وکان اللہ، سیم وہی قاعدہ ہے، اللہ کے جو لام ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ علیمن، میم کے اوپر جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اظہار ہوگا، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حا آیا ہے۔ اس کے بعد حکیمہ، علامت وقف میں سے ایک علامت آیت ہے وہ آیا ہے، تو اس وجہ سے آخری حرف پر جو دو زبر ہیں اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے ہم نے پڑھا ہے، تو ہم نے پڑھا علیمن حکیمہ۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔